اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک آمین۔ ہم لوگ سورہ اعلیٰ کی تفسیر کر رہے تھے اور اس میں شروع کی جو چیزیں تھیں یعنی کہ جو ربط تھا وہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ شروع کی پہلی آیت اور اس سے پہلے جو بھی اور تفصیل تھی اس سورہ سے متعلق وہ ہو چکی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب عالی شان کی پاکی بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک کیا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے مقدر فرما کر راہ دکھائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے چارہ اگایا۔ فجعلہ غثاء احوی، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی اتنا ہی کرتے ہیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر یہ ہو گیا تو پھر اس کے آگے کی ہوگی۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کی بات ہو چکی ہے پہلے بھی، تو اب یہ کہ بنا اس پہ اور وقت دیے ہوئے اس کے آگے کی تفسیر شروع کر لیتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ کہ اگر جو پہلی آیت ہے اس کی تفصیل کافی ہوئی ہے، اگر یہ کہ وہ نہیں ذہن میں آ رہی ہے تو اس سے پہلے والا جو سیشن ہے وہ آپ لوگ سن لیجئے گا۔ الذی خلق فسوی، تو اس آیت میں دو الفاظ آ رہے ہیں جو کہ تھوڑا سا توجہ دینے کے لائق ہیں۔ ایک تو ہے خلق اور پھر ہے فسوی۔ اب خلق ویسے تخلیق جو ہم کہتے ہیں نا، بنانا کسی چیز کو، تو خلق سے مراد وہ ہے یعنی کہ جس نے بنایا، جس نے تخلیق کی۔ اور یہ کہ اس کے بعد کیا ہوا؟ فسوی، اور بنا کے کیا ہوا؟ فسوی۔ فسوی کہا جاتا ہے برابر کرنے کو، ٹھیک ہے۔ خلق ہے کسی شے کو بنانا، اور تسویہ جو ہے، جو سوا ہے، سین واو اور حمزہ، سوا یہ ہوتا ہے برابر کرنا، یعنی کہ ایک اعتدال یا توازن پیدا کرنا کسی بھی چیز میں۔ اور اگر سمجھنے کے اعتبار سے جیسے کہ خلق کسی چیز کو بنایا، کسی چیز کا ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ کھڑا کر دیا، اور اس کے بعد تسویہ جو ہوتا ہے یعنی سواءً، تو یہ قرآن شریف میں الگ الگ جگہ پہ استعمال ہوا ہے اور کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور تسویہ وہی سمجھنے کے اعتبار سے ہی کہ جیسے گھر کا ایک سٹرکچر تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس کی فنیشنگ ہوتی ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ تسویہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو سجانا سنوارنا، یا جو محاورتاً کہا جاتا ہے نا، نوک پلک سنوارنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ جب کسی چیز میں نکھار دینا ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے خیال میں تسویہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ کہ کسی چیز کا پہلے ایک فریم ورک، ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، اور پھر اس کی فنیشنگ ٹچز جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے تسویہ، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ کہ خلقہ کے ساتھ جب تسویہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز بن گئی ہے اور پھر اس کو سنوار دیا گیا ہے۔ تو کیا فرمایا ہے کہ الذی خلق فسوی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جس نے خلق بنایا اور پھر کیا کیا؟ پھر اس کو برابر کر دیا، ہے نا۔ اور اگر ویسے دیکھیں تو یہ کہ سورہ حشر کی آخر کی جو آیات ہیں نا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی آئے ہیں تو اس میں بھی ان اسماء کا ذکر آیا ہے نا، والخالق البارئ المصور۔ تو خالق
اور یہ کہ ہم بھی اکثر جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے اس سے جانتے ہیں، تو اس میں بھی ایک جو اسماء ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ الخالق، ہے نا. اس کے بعد کیا ہے؟ الذی خلق فسوى، پھر کیا ہے؟ والذی قدر فہدی. اب قدر کیا ہے؟ تقدیر. تقدیر اردو میں ایک تو جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بہرحال ایک بہت یہ کہ ایک بہت چینلائز سی چیز ہو جاتی ہے تقدیر، جب اردو کے استعمال میں اردو کا جو لفظ ہے تقدیر وہ. لیکن تقدیر اصل میں کیا وہ ہوتا ہے کہ ایک اندازہ مقرر کرنا، اور اندازہ مطلب ایسٹیمیٹ والا وہ نہیں، مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اس کے لیے، جو بھی چیز ہے چاہے وہ مخلوق میں سے کچھ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے. اور یہ اندازہ وہ اندازہ نہیں جو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اندازے سے وہ کر لیں، جس میں ہوتا ہے نا کہ گیس، یہ گیس نہیں ہے. تقدیر جو ہے، قدرہ جو ہے، یہ ہے کہ بہت کیلکولیشن اور بہت پریسیشن کے ساتھ جو چیز ہوتی ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قدرہ اس کے لیے آتا ہے کہ جیسے مقدار، جو اردو میں مقدار استعمال ہوتا ہے نا، تو کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی جو ویلیو ہے اس چیز کی، اس کو معین کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کسی چیز کی ویلیو کا اندازہ ٹھہرانا اور اس کو بہت پریسائسلی ٹھہرانا. ٹھیک ہے. اب اس سے جو ہماری جو ہم استعمال کرتے ہیں جو تقدیر لفظ، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک ہے تقدیر نوعی. نوعی یعنی کہ نوعی عین نہیں بلکہ حمزہ آتا ہے، نون واو اور حمزہ یا. تو وہ ہوتا ہے جو نوع ہوتا ہے نا، مطلب سپیشیز جو ہوتے ہیں، اس کے سلسلے میں کیا ہے کہ مثال کے طور پہ چڑیا ہوتی ہیں یا مچھلیاں ہوتی ہیں یا انسان بھی ہیں اور بھی جانور ہیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر نوعی کے اعتبار سے چڑیاں جو ہوتی ہیں ان کی تقدیر میں کیا لکھا ہے کہ وہ اڑ سکتی ہیں. چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت آرام سے آسمان میں بہت اونچائی تک جا سکتا ہے، اور اس کو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی یا کوئی بہت اسپیشل پاورز اس کو نہیں چاہیے. وہ بس بیٹھا ہوتا ہے اور ایک دم سے اڑ کے، اور چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے اور وہ آسمان میں پرواز کر سکتا ہے. تو یہ اس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. یہاں تک کہ انسان جو ہے، جبکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ذہانت دی ہے، بہت جتنی بھی اور یہ کہ نعمتیں عطا کی ہیں اس کو عقل اور ذہانت والی، لیکن اس کی تقدیر میں کیا ہے کہ وہ خود نہیں اڑ سکتا. اب یہ کہ اب اپنی اس عقل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ توفیق دی کہ بھئی وہ جہاز بنا لے اور ایروپلینز یا ایئرکرافٹس بنا کے وہ اڑ سکتا ہے، لیکن بہرحال بذات خود وہ اپنے سے نہیں اڑ سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ انسان کی تقدیر نوعی ہے، یعنی کہ تقدیر میں اس کے یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ وہ اپنے سے خود اڑ سکے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے مچھلیاں ہوں یا جتنی بھی اور چیزیں ہیں، تو سب کی ایک تقدیر نوعی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے. اور یہ کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں کو ایک وہ ہے نا کہ ایک فری چوائس جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ہے نا، کہ جو چاہے ایمان لے اور جو چاہے وہ کفر کرے، یعنی کہ اس سے انکار کر دے. تو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فری چوائس ہے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو وہ اس تقدیر کا جو ایک فریم ورک ہے اس کے اندر ہے نا. یعنی کہ ہم جتنی بھی اپنی فری چوائس یا اپنا فریڈم یا اپنی مرضی اس میں ڈال لیں، لیکن جو ایک فریم ورک ہماری تقدیر کا ہے اس سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. اور اسی کے لیے انگریزی میں ایک کہاوت ہے، ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کہ آدمی جتنا بھی موٹا ہو جائے، جتنا بھی پھیل جائے، جتنا بھی وہ ہو جائے، لیکن اپنی کھال سے باہر نہیں نکل سکتا ہے وہ، ہے نا. اور یہ سمجھنے کے لیے یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم جتنی بھی اپنی مرضی لگا لیں، جو بھی کر لیں، لیکن ہم رہیں گے اسی ایک تقدیر کا جو اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو کہتے ہیں نقشہ کھینچا ہوا ہے، ایک فریم ورک جو بنایا ہے نا، اس سے باہر ہم کبھی بھی نہیں نکل سکتے ہیں. تو یہ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو یہ کہ انفرادی یعنی انڈیویجولی جو ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے، اما شاکروں و اما کفورا.
یہ بات جو ہے یہ یہی بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ چاہے تو وہ شکر ادا کرے اور چاہے تو وہ انکار کر دے، چاہے وہ شکر گزار ہو جائے اور چاہے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی حفاظت کرے۔ تو بات یہی ہے کہ اس تقدیر کے فریم ورک سے باہر ہم لوگ نہیں نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قدرہ، اور اس کے بعد کیا آیا؟ فہدہ، پھر ہدایت دے دی۔ جہاں پہ یہ جو آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے ہدایت دے دی۔ اب یہ ہدایت جو ہے یہ بھی بہت طرح کی ہدایت ہوتی ہے۔ ایک جو ہے ہدایت جبلی کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا فرمائی اور پھر ہدایت دے دی۔ اور یہ جبلی ہدایت یعنی کہ ایک بیسک ہدایت، یعنی کہ ایک بیسک جس کو کہا جاتا ہے کہ انفارمیشن، وہ سب کے اندر موجود ہے۔ جیسے سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 50 ہے، وہ کیا ہے؟ ربی الذی خلق کل شیء ثم ہدی، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا کہ میرا رب اس نے کیا کیا؟ خلق کل شیء، ٹھیک ہے، ہر چیز اس نے بنائی اور پھر کیا کیا؟ فہدہ، اس کو ہدایت دے دی۔ اب اس سے مطلب کیا ہے؟ اس سے مطلب بیسکلی یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو جو کام دیا ہے، اگر ویسے دیکھیں انسان کو چھوڑ کے، انسان کے علاوہ جو بھی، چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، چاہے وہ پیڑ ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کوئی جانور ہی ہے فار انسٹنس، یا یہ جو سورج اور چاند اور ستارے ہیں، اب سورج کو یہ کسی نے تو نہیں بتایا ہے کہ اس کو کس طرح سے کدھر جانا ہے، یا جو پلانٹ ارتھ ہے تو اس کو تو ایز سچ یہ کہ روز صبح بیٹھ کے کلاسز نہیں دینی پڑتی ہیں کہ اس کو ریوالو ہونا ہے اور روٹیٹ ہونا ہے، اور دن اور رات کا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے تو وہ اس کے ریولیوشن اور روٹیشن سے ہی چل رہا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر صبح اور دوپہر شام جو پلانٹ ہے اس کو بیٹھ کے کلاس دینی پڑتی ہے کہ اس کو یہ سب کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہوئی ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب جس کو کہا جاتا ہے کہ تخلیق کی ہے تو ہر شے کو اس کے اعتبار سے اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو کام کیا کرنا ہے۔ فار انسٹنس کوئی جانور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جانور کا بچہ، ٹھیک ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، تو اب جیسے چڑیا کا چھوٹا سا بچہ ہے، انڈے میں سے ابھی نکلا ہے، اور کچھ چند منٹ میں، کچھ چند گھنٹوں میں اور کچھ دنوں میں اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ان کو ایز سچ کلاسز یا سیشنز تو نہیں ملتے ہیں، نہ اڑنے کے نہ کھانے کے۔ جب چڑیا جو بھی ہوتی ہے کچھ لے کے آتی ہے اپنی چونچ میں، تو بچے جو چڑیا کے بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ منہ کھولتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں، یا پھر اگر مچھلیوں کو دیکھیں یا کچھوا، بلکہ یہ کہ اب تو واٹس ایپ پہ اور اس پہ بہت سارے ویڈیوز اور وہ بھی شیئر ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جب کچھوے کے بچے جیسے نکلے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فوراً ہی وہ جو بھی پانی کا سورس تھا سمندر کی طرف اپنے آپ وہ گئے اور اس میں تیرنا شروع کر دیا۔ تو اب ان جس کو کہتے ہیں نومولود بچوں کو، جو کچھوے کے بچے تھے، ان کو تو کسی نے نہیں کلاسز دی، نہ سوئمنگ لیسنز ہوئے ان کے، نہ یہ کہ سوئمنگ سیشنز کچھ ہوئے، نہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ہاں بھئی یہ سمندر ہے تو اس میں جانا ہے اور اس میں تمہیں اس طرح سے تیرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سب ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ جیسے سورہ نحل میں ہے نا کہ اوحا الی النحل، کہ نحل یعنی شہد کی مکھی، تو شہد کی مکھی کو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے اندر جس کو کہتے ہیں کہ یہ فیڈ ہوا ہے کہ اس کو پھولوں کے اوپر بیٹھنا ہے اور اس کو وہاں سے رس چوسنا ہے اور پھر وہ شہد بناتی ہے نا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کسی نے اس کو سکھائی نہیں ہے، یہ ان بلٹ انہیرنٹ ہوتی ہیں ان چیزوں، ان جو بھی مخلوقات ہیں سب کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ہوتا ہے ہدایت جبلی، ٹھیک ہے، اور انسان کو بھی وہ جبلی ہدایت تو ہے، یعنی کہ جب بھوک لگتی ہے تو چاہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاں منہ کے ذریعے سے کھانا جائے گا، اور پھر یہ کہ اس کی باڈی کو کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ کھانا پھر حلق سے نیچے اتارنا ہے اور پھر وہ پیٹ میں جائے گا تو پھر اس کو ہضم کیسے کرنا ہے۔ وہ سب انسان کی جبلی ہدایت ہے، یعنی کہ ایک سسٹم جو چل رہا ہے پورا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ ہدایت عامہ جو ہے وہ تو سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں،
ایک جو ہے اس کے بعد جو نیکسٹ لیول آتا ہے وہ ہوتا ہے عقل کے ذریعے سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک بیسک عقل، ایک جس کو کہتے ہیں نا سمجھ، دماغ تو دیا ہے، کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ مینٹل کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ جو بھی چیزیں ہیں ادھر ادھر آس پاس اپنے دیکھتا ہے اور وہ کرتا ہے، اور اس سے وہ پھر دوسری چیزیں اخذ کرتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ کہ کہیں آگ دیکھی، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ دھواں دیکھا، تو 2 3 4 5 بار کیا ہوا کہ آگ اس کو دکھی اور اس کے ساتھ دھواں دکھا، اور اس کو یہ پتہ چلا کہ ہاں بھئی آگ ہوتا ہے، آگ جب ہوتی ہے تو اس میں تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ تو جب اب یہ کہ 5ویں 6ٹھی بار وہ کہیں دور دھواں دیکھے گا تو اس کو خود کیا احساس ہوگا کہ وہاں آگ لگی ہے، جبکہ اس کو آگ دکھی نہیں ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ ہے کہ اس نے دماغ سے جب سوچا، اس نے اپنی نظروں سے دیکھا، جو سینسز ہیں نا ہم لوگوں کی، تو یہ کہ جب وہ دیکھا تو پھر ہاں سمجھ میں آیا کہ اس سے گرمی ہوتی ہے، اس سے دھواں ہوتا ہے، تو اگلی بار جب ضروری نہیں کہ ہر بار ہی آگ دیکھ کے یہ پتہ چلے، جب دھواں دکھا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھئی وہاں آگ لگی ہوئی ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہے ایک نیکسٹ لیول کی ہدایت کہ جو عقل اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ کچھ چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ انفر کرتا ہے، یعنی کچھ چیزوں کا اندازہ وہ پھر خود لگا لیتا ہے کہ اچھا یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ بات ہوئی ہوگی، ٹھیک۔ اور یہ کہ یہ جو سماعت ہے، یہ جو نظر ہے، وہ یہ جو 5 سینسز ہیں ہم لوگوں کی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عطا کی ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا، ان السمع والبصر والفؤاد کلو، تو بہرحال سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 ہے یہ، اور اس میں کیا ہے کہ یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے سینسز دی ہیں ہم کو، تو ان سے پھر ہم لوگ اور چیزیں ڈسائفر کرتے ہیں، یعنی اور چیزیں ان کے ذریعے سے ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور جو ہدایت ہے وہ کیا ہے، ایک مورل سینس ہم سب لوگوں کے اندر، چاہے وہ ایمان والے ہوں چاہے وہ ایمان والے نہ ہوں، اور وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہے جیسے کہ چاہے کوئی ایمان والا ہو یا بغیر ایمان والا، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اب تو یہ مورلز اور ایتھکس جو ہیں یہ بھی بہت بدلتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا فار انسٹنس یہ بری بات ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے نا۔ کسی کے ہاں چوری کرنا یا کوئی بھی چیز چوری کرنا، چوری بیسیکلی برا کام ہے، اور یہ صرف اسلام یا مسلمان کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے، چاہے وہ ہدایت والا ہو چاہے وہ ہدایت والا نہیں ہو، وہ جو کہ کسی رب کو مانتا بھی نہیں ہے، یعنی جو کہا جاتا ہے ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں، دہریہ ہے نا، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چوری کرنا بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، وہ جو بری چیز ہے وہ بری سب کے یہاں مانی جاتی ہے نا۔ تو یہ جو ہے جو ایک مورلز ہم لوگوں کے ہیں، جو ایک ایتھکس جو ہیں، تو وہ اس دین اسلام سے صرف منسلک نہیں ہے، وہ ایک عمومی طور پہ وہ سب کو پتہ ہے، وہ ساری چیزیں سب کو پتہ ہیں کہ کسی کو بلا ضرورت یا بے وجہ مارنا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لڑائی جھگڑا بری بات ہے، تو یہ چیزیں تو سب کو پتہ ہے نا۔ تو یہ ہیں ہدایت کے ڈفرینٹ درجے، اور اس کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ ہدایت کا جو اتمام ہوا ہے وہ کس پہ ہوا ہے، وحی کی ہدایت، ٹھیک ہے، جو وحی ہے اس کی ہدایت، اس پہ اس ہدایت کا اتمام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہائیسٹ لیول آف ہدایت ہے وہ کیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی بھیجی ہے نا، اس کے ذریعے سے جو ہدایت ہے وہ پھر ایک الٹیمیٹ ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت بھی اس انسان کو دی ہے نا۔ اور اس ہدایت کی جو توفیق ہے، اس ہدایت پہ چلنے کی جو توفیق ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے کہ اس ہدایت پہ چل کے پھر ہم لوگ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی منزل مقصود پر پھر پہنچ جاتا ہے نا۔ تو کیا ہے کہ ایک تو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی توفیق دی ہے، اور پھر اس توفیق کے ساتھ ایک چیز آتی ہے جو کہ اب اگلی آیت میں جس کا ذکر ہوگا وہ ہے کہ توفیق کے ساتھ تیسیر، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ
بناتے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ پھر اس ہدایت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے ابھی جو بات کی ہے وہ کیا ہے، وہ صرف 4 الفاظ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، الذی خلق فسوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جس نے بنایا، جس نے تخلیق کی، ٹھیک، اور فسوا، اور پھر اس کو جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کو فنش کیا، اس کو بالکل یہ کہ پرفیکٹ بنایا. اور یہ کہ تسویہ جو ہے نا، یہ بیسیکلی آتا ہے کہ جب بار بار کسی چیز کو تراش کے بہت خوبصورت بنا دیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے. اور ویسے مخلوقات میں اگر دیکھیں تو واقعی ہر ایک چیز کی جو بناوٹ ہے، اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں، چاہے وہ ظاہری طور پہ یعنی کہ فزیکلی وہ ہو، یا پھر باطنی طور پہ یعنی انٹرنلی بھی جو بھی اس کے سسٹمز ہیں، جس طرح سے بھی وہ ہوتا ہے، تو وہ بہت انٹریکیٹلی ڈیزائنڈ چیزیں، بہت انٹریکیٹلی فیشنڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہے نا. اور یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کیا، پھر کیا کیا ہے، قدر فہدا، کہ پھر ہر چیز بنا کے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی جتنی ضرورت تھی، ہے نا، کم سے کم اتنی ہدایت تو سب کو دی ہے. اور اس کے علاوہ انسان کیونکہ عقل رکھتا ہے اور یہ کہ اشرف المخلوقات ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہدایت کا جو سب سے بلند مرتبہ ہے، یعنی وحی کی جو ہدایت ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ہے نا. اور یہ ہے کہ تقدیر، ہاں تقدیر کے سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا، پیدا کیا، تو اس سے تقریباً 50,000 پہلے اس کی تقدیر لکھ دی گئی. ٹھیک ہے، تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ پلانڈ ہے ہر چیز، کہ کوئی بھی انسان ہے وہ کیسا دکھے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں پہ وہ رہے گا، اور کہاں پہ اس کا خاتمہ ہوگا. جو کہا جاتا ہے نا کہ جہاں کی مٹی تھی وہیں جا کے ملتی ہے، اور واقعی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ پیدائش کہیں ہوئی، جدھر بھی ہوئی، اور انتقال جو ہے وہ کہیں اور جا کے ہوتا ہے نا. اور جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو واقعی ہم سب لوگوں کے لیے وہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو بار بار غور و فکر کرنے کا، ان احادیث پہ اور یہ جو بھی تعلیمات ہیں ان پہ، کہ کسی نے سوچا تھا یا اس انسان نے کبھی خود بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں زندگی میں کبھی اس جگہ پہ جاؤں گا بھی، لیکن بہرحال موت وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ جو تقدیر ہے، یعنی اس کی اس جگہ پہ موت، جو کہ چاہے وہ یہ کہ جس طرح سے بھی ہو اور جتنی دور بھی ہوئی ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی تھی، ہے نا. اور اگر یاد ہو تو اس سے پہلے جو ہم لوگوں نے سورہ تکویر میں کیا تھا، الذی خلقک، ہے نا، کہ جس نے تم کو بنایا، اور یہاں پہ کاف یعنی کہ وہ جو تم کو والی جو ضمیر ہے وہ ہٹا دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، الذی خلق فسوا. تو جب خلق کا ہٹ گیا یعنی کہ جس نے تم کو بنایا وہ ہٹ گیا، تو الذی خلق جس نے بنایا، ہے نا. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ جب ہٹا دیا جاتا ہے، تو اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ بہت عام ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے معنی ہر چیز کو گھیر لیتا ہے. تو یہاں پہ خلق کا نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے، خلق، صرف خلقہ ہے. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تمام جو مخلوقات ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئی ہیں، اس خلقہ میں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے پھر، اور کیونکہ یہاں پہ جو خطاب ہے یہ کس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. ٹھیک، تو اب اگر اس طرح سے دیکھا جائے ان آیات کو، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، فسوا. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین بنایا. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں نا خیر البشر. ٹھیک ہے، تو وہ کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس طرح بنایا نہیں، بلکہ کیا ہے، قدر فہدا. ٹھیک ہے، یعنی جو تقدیر ہے نا، اس وقت یہ جو ہے، یہ آیات شروع کی جو صورتیں ہیں، یعنی کہ شروع کی آیات جو نازل ہوئی تھیں ان میں سے یہ آیات ہیں، ہے نا. اور اس وقت کیا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے اوپر بہت جو کفار مکہ تھے وہ ظلم و زیادتی بھی کرتے تھے، مسلمانوں کے اوپر کرتے تھے. اور بہرحال اس وقت یہ وقت جو تھا یہ بہت مشکل تھا، بہت مشقت والا وقت تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے لیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو پلان کیا ہوا ہے نا، یہ اس کے مطابق ہی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب لکھا ہوا تھا، یہ سب ہوگا. اور اس کے بعد کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یہ کہ غار حرا میں جاتے تھے اور اس کے بعد پھر جو کچھ بھی پریشانی اور مشقت اٹھائی، اور جو ابھی جو چل رہا تھا دور اس وقت بھی بہت یہ کہ پریشانی اور تنگی اور تنگ دستی کا بھی تھا، اور ویسے بھی تنگی کہ ان لوگوں نے یعنی مکہ والوں نے ان لوگوں کے لیے بہت تنگی کر دی تھی، یعنی کہ جو بھی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی سارے مسلمانوں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام کا آنا اور اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ گھبرا جانا، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر تھی، مقدر تھا یہ. یعنی کہ یہ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کہ ہو گئی ہدایت. اور اچھا، ہدایت کے جو سارے درجات اور وہ کیے ہیں نا، ہدایت جبلیہ، پھر ہدایت کونیہ اور شرعیہ. اور ہدایت شرعیہ جس کی ابھی بات ہوئی تھی کہ جو وحی کی جو ہدایت ہے وہ ہو گئی ہدایت شرعیہ. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے؟ والذی اخرج المرعى، اور جس نے چارہ اگایا. ٹھیک، اب یہاں پہ ایک ہوتا ہے خرجہ. خرجہ ہوتا ہے نکلنا، اور جب اخراج ہوتا ہے یعنی کہ آگے حمزہ یا الف لگ جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نکالنا. تو خرجہ کیا ہوا ہے؟ نکلنا. اور اخراج یعنی اخراجہ جب آیا وہ تو وہ کیا ہو گیا؟ نکالنا. ٹھیک ہے، یعنی مزید فی ہو جاتا ہے. یہ بات مزید فی، یہ تھوڑی سی گرامر کی بات، کیونکہ کچھ لوگ اب گرامر الحمدللہ انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے تو ان کو بھی تھوڑا اچھا لگے. تو یہ کیا ہے کہ فعل لازم سے فعل متعدی ہو جاتا ہے، یعنی خرجہ نکلنا اور اخرجہ نکالنا، یعنی فعل متعدی ہو گیا. فعل متعدی یعنی کہ کوئی کام جب کسی اور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نکالنا، تو نکالنے کا کام ہم خود نہیں کرتے ہیں، یہ ہم کسی اور پہ کرتے ہیں نا. جب فعل کا اثر جو ہے وہ کسی اور پہ ہوتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعل متعدی. ٹھیک ہے، تو اخرجہ ہو گیا نکالنا. اور اس کے بعد آیا مرعا، ہے نا. تو مرعا یہ جو ہے یہ راع سے ہے. راع کا ظرف مکان ہے مرعا. اور یہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، ظرف مکان کہا جاتا ہے یعنی اس جگہ کو، وہ جگہ جہاں پہ کہ چارہ اگتا ہو. ٹھیک ہے، اب اس سے مراد کیا کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ہے نا. کہ اس سے مطلب جو ہے کہ وہ جس نے نکالا چارہ. ٹھیک ہے، اخرج المرعى. اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چارہ اگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اس سے پہلے صورتوں میں کیا وہ ہوا تھا بات؟ اگر سورہ طارق یاد ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ اخرج بین الصلب والترائب. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زمین میں سے یہ چارہ اگایا ہے. اور سورہ طارق میں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی بات کی تھی، ہے نا. یعنی بے جان چیز میں سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز کس طرح سے نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اگر راع بیسیکلی چارہ کو کہتے ہیں نا، جو چارہ نکلتا ہے. لیکن ویسے اگر دیکھیں، اگر اس پہ غور کریں تو زمین میں کتنے طرح کا سبزہ اگتا ہے، اور ہر سبزہ جو ہے وہ مختلف جانوروں کے لیے چارہ ہوتا ہے. یعنی کہ چڑیاں جو ہیں اسی میں سے کھاتی ہیں لیکن وہ کچھ اور کھاتی ہیں، گائے اور بھینس جو ہیں وہ کچھ اور کھاتی ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیے تو اور جتنے بھی جانور ہیں وہ کھاتے اسی میں سے ہی ہیں، لیکن سب لوگ جو ان کا چارہ ہوتا ہے یعنی کہ ان کی جو فیڈ، ان کی جو غذا ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نکالتے اسی ایک زمین میں سے ہیں، لیکن سب کی غذا جو ہوتی ہے وہ بالکل
مختلف ہوتی ہیں، ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یعنی کہ یہ جو چارہ جو نکل رہا ہے، اور یہ جتنا ہزاروں لاکھوں کیا کروڑوں جانور اور اسپیشیز اور جو کچھ بھی ہے، جتنے ان گنت جانور اور مخلوقات ہیں، یہ سب کھا رہی ہیں. یہ سب انہی پہ جس کو کہتے ہیں کہ گزر بسر ہوتا ہے ان کا. اور یہ ہزاروں کیا جب سے تخلیق ہوئی ہے ان کی، تب سے یہ کام چل رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس میں ہم لوگوں کو کسی کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے یا ہم کو دینا پڑتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو کھلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو اس طرح سے کھلاتے رہیں گے. ٹھیک. تو کچھ نظام اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو اس میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب ایک دوسرے کے لیے، جس کو کہتے ہیں کہ غذا خود حاصل ہوتی ہے، جو کہ اس کا انتظام اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد کیا آیا؟ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اس کو سیاہ کوڑا کر ڈالا. ٹھیک ہے. فَجَعَلَهُ، پھر بنا دیا اس کو غُثَاءً أَحْوَىٰ. اب غصہ جو ہے وہ کیا؟ غصہ بیسیکلی جو سیل ہوتا ہے نا، یعنی کہ جب باڑھ آتی ہے تو اس سے جو سیلاب جب آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر پانی جو باڑھ کا پانی ہے تو اس میں جب شروعات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اوپر جو آتا ہے تو وہ جتنا بھی کوڑا کرکٹ جو سب کچھ ہے وہ جیسے اوپر سارا اکٹھا ہو جاتا ہے نا. تو غصہ اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک. یا پھر غصہ کہا جاتا ہے، یا پھر نہیں بلکہ ایک لفظ کے جیسے بہت سارے معنی ہوتے ہیں اور مفہوم تو بہت ہوتا ہے نا. تو غصہ اس چیز، غصہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب جیسے طبیعت میں کچھ، جب طبیعت بہت عجیب سی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ اب جیسے وامٹنگ آ جائے گی، تو جو نوزیا ہوتا ہے اس کو غصہ کہتے ہیں، ہے نا. یعنی وہ کیفیت کہ بس ابھی قے ہو جائے گی یا ہونے والی، اس کو جو ہے وہ غصہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ غصہ اسی طرح سے کہا جاتا ہے جو کوڑا کرکٹ کہیں پہ اکٹھا ہو جائے اس کو. ٹھیک ہے. اور غصہ کا ایک اور مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جب یہ جو پیڑ اگتے ہیں، جو سبزہ اگتا ہے، بیسیکلی پیڑ تو خیر درخت تو تھوڑے بڑے اور ویسے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے جو جھاڑ جھنکار جو ہوتا ہے نا، تو وہ ساری جو چیزیں جب ایک بہت کلسٹر میں، بہت جس کو کہتے ہیں گھنے جب ہوتے ہیں تو اس کو بھی غصہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ بہت گھنا سبزہ کہیں پہ اگر ہے کہ یہ پیڑ ہے، اسی میں لتر بھی جا رہی ہے، اسی میں وہ ہے، تو جیسے ایک دوسرے میں ایک دم ملے جلے گتھا ہوئے جو ہوتے ہیں اس کو بھی غصہ کہا جاتا ہے نا. اور احوا جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی ایڈجیکٹو میں جو ہوتا ہے نا امپیریٹو، کمپیریٹو اور سپرلیٹو، یعنی اس میں تفضیل ہے احوا. اور احوا کیا ہے؟ اب یہ جو ہے یہ جو آیت ہے اس کے 2-3 اس سے جس کو کہتے ہیں کہ قول اس کے سلسلے میں ہے، تو وہ تینوں کریں گے انشاءاللہ. تو احوا جو ہے وہ ہے اس میں تفضیل. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ یا تو ایسا رنگ جس میں کہ سیاہی آ جائے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی چیز، جیسے ہم لوگ کوئی پھل دیکھتے ہیں یا پھر کوئی سبزہ ہوتا ہے جو کہ بہت کھل کے اس کا ہرا رنگ ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ اتنا زیادہ ہریالی بھر جاتی ہے کہ وہ پھر وہ ایک اس میں سیاہی سی آنے لگتی ہے، تو اس کو احوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اور اسی طرح پھلوں میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سیب ہے یا کچھ بھی ہے، لال ہے، اتنی لالی ہوتی ہے، اتنی زیادہ گہرائی ہو جاتی ہے اس لالی میں کہ اس میں جیسے ایک سیاہ پن آنے لگتا ہے، مطلب دکھنے لگتا ہے نا. تو اس رنگ کی شدت کی وجہ سے، چاہے وہ ہریالی ہو، چاہے وہ لالی ہو، چاہے وہ اور جو بھی رنگ ہو، تو اس رنگ کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک جیسے لگتا ہے کہ سیاہی مائل ہونے لگتا ہے وہ رنگ، ہے نا. تو وہ ایک طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی سبزہ جب بہت پک جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے اپنی فل میچورٹی پہ جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس میں یہ سیاہی مائل ایک رنگ آنے لگتا ہے
ہے نا. تو اس کا مطلب دو ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، ٹھیک ہے، کہ جو گھنا سبزہ ہے نا، تو یہ ہے کہ جو آگے پوری جو سورہ آ رہی ہے تو وہ کیا ہے، وہ آگے یہ بتائے گی کہ یہ جو زندگی ہے نا، زندگی ہے اور کس طرح سے وہ ختم ہو جائے گی. مطلب دھیرے 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 کر کے یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی شروع ہوتی ہے، پھر اس میں ایک فل اپنے عروج پہ ہوتی ہے، اس میں بہار آتی ہے، اور پھر اس کیا ہوتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جاتی ہے. تو اگر اس آیت کا مطلب کچھ اس طرح سے لیا جائے کہ الذی اخرج المرعى کی چارہ اگایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فجعلہ غثاء احوا، پھر یہ کہ وہ اپنی میچیورٹی پہ وہ پورا پہنچا، اور اس کے بعد کیا ہوا، احوا، اور وہ ختم ہو گیا، یعنی کوڑا ہو کے ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس سے بیسیکلی کیا مراد جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جو حیات دنیا ہے، یعنی کہ یہ جو زندگی ہے، دنیا کی جو زندگی ہے، اس کی بے ثباتی پتہ چلتی ہے، یعنی کہ یہ ثابت رہنے والی نہیں ہے، یہ قائم رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے. اور جو ایک دوسرا قول ہے کہ جو سبزہ بہت میچیور ہو گیا ہے اور اپنے عروج پہ پہنچ گیا ہے، تو اس کے حساب سے کیا ہے کہ اس سے یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ ابھی یہ تو شروعات کی آیات ہے نا، یعنی کہ جو نبوت جب شروع ہوئی تھی تو اس وقت کی شروع کی آیات میں سے ہے یہ والی آیات. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے دلاسا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے کہ ابھی تو یہاں پہ شروعات ہوئی ہے، پھر یہ جو مشن ہے، یعنی یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے، پھر یہ اپنے عروج پہ پہنچے گا، یعنی کہ ایک بہار آئے گی اور وہ اس کی بہار کی انتہا ہوگی. ٹھیک ہے. تو ابھی تو وہی ہے کہ ابھی تو یہ سبزہ ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد پھر یہ اپنی بہار پہ آئے گا، اور پھر اس کے گھنے باغ لگ جائیں گے، یعنی کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ گھنے باغ اس کے لگ جائیں گے، اپنی میچورٹی پہ آئے گا یہ. اور یہ کہ اس طرح کا دیکھیے مفہوم حدیث شریف سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. تو اس آیت کا یہ جو آیات ہیں تو اس سے دو مراد نکل سکتی ہے، اور یہ دو قول ہیں مفسرین اکرام کے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جس کو کہتے ہیں کہ صحیح ہو سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اس لیے کہ مفسرین اکرام یہ کہ جب تفسیر کرتے ہیں تو جو بھی اور آیات ہیں قرآن کی ان کو مد نظر رکھ کے، اور جو بھی الفاظ ہیں اس کے حساب سے پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں. تو کچھ نے کہا ہے کہ یہ اس دنیا کی زندگی کی جو ایک ٹیمپریری جو چیز ہے نا اس کی بات بتائی جا رہی ہے، اور کچھ کے اعتبار سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو شروعات ہے، یعنی کہ ابھی تو بس یہ کام شروع ہوا ہے، پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس کو اور عروج پہ لے کے جائیں گے، اور اس کو بڑھاوا دیں گے، اور یہ پنپے گا، اور پھر یہ انشاءاللہ پھیلے گا، ہے نا. تو یہ دونوں ہی مراد اس سے ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، یہ جو لنک ہے نا یہ 2 منٹ بچا ہے، یہ وہ ہو جائے گا تو دوبارہ سے اسی پہ ہی کلک کر کے پھر دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں آپ لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سنقرئک فلا تنسا، ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہ بھولیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سین جو ہے، سین لگتا ہے ان قریب کے معنی میں. ٹھیک ہے. اور اس سے اب کیا مراد ہے؟ قرأ کہا جاتا ہے پڑھنے کو. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو پڑھا جاتا ہے، اور ٹو ریڈ یا ریسائٹ کرتے ہیں نا اس کو. اگر یاد ہو تو اقرأ ہے نا، یہ پہلا لفظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا، جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار حرا میں پہلی بار آئے تھے تو کیا کہا تھا؟ اقرأ. ٹھیک ہے. یعنی کہ پڑھو. ٹھیک. یہ وہی قرأ یعنی قاف را اور حمزہ قرأ سے ہے. اقرأ یہ جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی کمانڈ ہے کہ پڑھو. اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری، کہ میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں،
ہے نا، قاری جو ہے یہ ہو گیا اس میں فاعل. تو بہرحال یہ کہ یہ قرأ اسی سے ہی ہے، ٹھیک ہے. اور قرأ جیسے ابھی بات ہوئی نا، خرجہ مطلب ہوتا ہے نکلنا، اور اخراج نکالنا، اخراج جو ہے وہ ہوتا ہے نکالنا. اسی طرح سے قرأ پڑھنا، اور اقرا یا سوری اقرا تو خیر فعل امر ہو گیا، اقرا ہوتا ہے کسی کو پڑھانا، ٹھیک ہے. اقرا وہی فعل متعدی ہو گیا کہ جب فعل کا اثر جو ہے وہ کسی اور پہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، فعل متعدی، ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان قریب ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے. کہ دیکھیے جب یہ نزول وحی کا جو زمانہ تھا، اور یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کے آتے تھے، یعنی کہ یہ آیات لے کے آتے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں. اور یہ فکر جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت شدت سے تھی، اور اس کا ذکر کئی جگہ پہ آیا ہوا ہے. یعنی سورہ قیامہ میں بھی آیا ہے، پھر یہ کہ سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دلاسا دیتے تھے، تسلی دیتے تھے کہ آپ اس کی فکر مت کریے کہ آپ یہ بھول جائیں گے. جیسے یہاں پہ ہے نا کہ ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، پھر آپ اس کو بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے سورہ قیامہ میں آیت نمبر 16 17 18 میں تقریباً تینوں میں ہی یہ بات کہی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح سے ہی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ دلاسا دیا گیا ہے کہ آپ اس وحی کے معاملے میں اتنی جلدی نہ کریں اور پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بھولیں گے، ہے نا. سورہ قیامہ کی آیت ہے نا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور پڑھانا، ٹھیک. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. تو یہ ہے کہ پھر خیر اللہ تعالیٰ اور جو بھی ہے احکام بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی فکر بہت زیادہ رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو اتنی بڑی جو ایک ذمہ داری ہے اور یہ پوری چیز ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھول جائیں. یا جیسے اسی طرح سے سورہ طٰہٰ میں بھی یہ بات آئی ہے. اور سورہ طٰہٰ میں رکیں آیت نمبر 1 منٹ، ہم یہ آیت نکالیں تو پھر انشاءاللہ یاد آئے گی. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، ٹھیک. تو یہاں پہ بھی یعنی سورہ طٰہٰ میں بھی یہ ہے آیت نمبر 114 114 آیت ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس میں جلدی نہ کیجیے، ٹھیک ہے. تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال کہ جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو کبھی یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو جس کو کہتے ہیں نا زبان اس کو چڑھانے کی کوشش کرتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو پڑھ لیں. وہ نا لا تحرک بلسان کا، کہ اپنی زبان کو جلدی جلدی وہ کہنے کی کوشش مت کریے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو آسان کر دیں گے. ایک تو یہ ہے جو ابھی آگے بھی بات آئے گی، اور یا پھر یہ کہ اس کو محفوظ کر دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح سے ذہن نشین کروا دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فلا تنسا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھولیں گے نہیں اس کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھائیں گے آپ کو، آپ مطمئن رہیے، ٹھیک ہے. اور ایسے پڑھائیں گے کہ آپ سے کبھی بھی نہیں، آپ اس چیز کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں،
اور کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ معجزہ دیا تھا، اور وہ کیا تھا کہ پوری کی پوری اگر ویسے قرآن کے نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ تو پورا جس کو کہتے ہیں نا کہ کتنے سالوں میں یہ آیا، لیکن یہ کہ اگر صرف سورہ بقرہ کو ہی دیکھ لیں تو کچھ آیات جو ہیں وہ شروع میں آئیں، پھر کچھ جو ہیں وہ بالکل آخر میں، یعنی کہ اگر مورلیس 20-22 سال کے، ویسے تو قرآن شریف کا جو نازل ہوا ہے وہ 23 برس میں ہوا ہے نا، تو یہ کہ اگر صرف سورہ بقرہ کا ہی اس سے دیکھ لیں، سورہ مائدہ کی کچھ آیات جو ہیں وہ آخر میں آئی ہیں، سورہ بقرہ کے اس سے دیکھیں تو مطلب اتنے سالوں کے وقفے میں یہ آیات آئیں، بیچ بیچ میں اور صورتیں بھی آتی تھیں، ان کی کوئی آیات کہیں پہ کسی وقت نازل ہوئی، کوئی اور کہیں اور کسی اور وقت پہ نازل ہوئی۔ اب سورہ علق ہی ہے، اس کی شروع کی جو 5 آیات ہیں وہ تو پہلی جو وحی ہوئی تھی اس میں نازل ہوئی تھی، ہے نا، اور اس کے بعد جو ریسٹ آف دا سورہ ہے، جو اس کے بعد کی جو آیات ہیں یعنی 6 سے آنورڈز جو آیات ہیں سورہ علق کی، یعنی کہ جو پہلی سورہ جو کہا جاتا ہے، تو اس کی یہ کہ صرف پہلی 5 آیات پہلے نازل ہوئی تھی، اس کے بعد کی تو جتنی بھی آیات ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کو کہتے ہیں کہ پریسائسلی یہ بتایا تھا کہ کون سی آیات کس صورت کا حصہ ہوں گی، ہے نا۔ تو اس میں اگر یہ سوچئے کہ صرف سورہ بقرہ کتنے سال میں نازل ہوئی اور اس کے بیچ بیچ میں کتنی اور آیات دوسری صورتوں کی نازل ہوئی تھیں، لیکن یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ادا کردہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا، ہے نا۔ تو یہ ہے کہ سنقریوں کا، اب یہ جو سین ہے نا، تو یہ کیا ہے کہ عنقریب ہم پڑھائیں گے، یعنی کہ ابھی وہ نہیں، نیئر فیوچر جس کو کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نیئر فیوچر، یعنی کہ جلد ہی کیا ہوگا کہ بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی کہ ابھی تو اتنی ہی آئی ہیں اور آگے اور بھی جو آئیں گی تو اس کا کیا ہوگا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ فلا تنسا، یہ جو ہے بس یہاں پہ بات کر کے انشاءاللہ اب 10 منٹ ہی ہے تو یہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ بہت ایک چھوٹی سی بھی بات ہے اور بہت بڑی بات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے، ایک بات تو یہ کہ یہ آیت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے یہ مشقت ہٹا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتظام اس طرح سے کریں گے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے۔ فلا تنسا، اب یہاں پہ سا اگر دیکھیں تو کیا ہے، سین پہ جس کو کہتے ہیں نا کھڑی زبر ہے نا، یعنی الف مقصورہ کہا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ ہے۔ اب اگر یہ صرف سین پہ فتحہ اگر صرف یہ ہوتا تو کیا ہو جاتا، یہ ہو جاتا فلا تنسا، تنسا، ٹھیک ہے، یعنی صرف زبر لگا ہوتا، یہ کھڑی زبر ہے نا تو اس سے الگ مطلب ہو گیا، اور اگر صرف ایک زبر ہوتا تو اس سے مراد الگ ہو جاتی، اگر صرف ایک زبر ہوتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا، اس کا یہ ہوتا کہ یہ فعل امر ہو جاتا، یعنی نفی، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ بھولیے گا نہیں۔ اگر یہ صرف ہوتا فلا تنسا تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویسے دیکھیں تو یہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتنا بڑا بوجھ ہو جاتا، اور یہ کتنی بڑی فکر کی بات ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں کہ عنقریب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ کی ذمہ داری، مطلب آپ بھولیے گا نہیں اس کو، تو یہ تو بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی مشقت ہو جاتی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو صرف یہاں پہ ایک زبر کے بجائے یہ جو کھڑا زبر جو لگا ہے اس سے مراد کیا ہو گئی، اس سے مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولنے دیں گے، یعنی کہ فلا تنسا، یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں بھولیں گے، یعنی فعل امر سے وہ کیا ہو گیا، پھر وہ ایک دوسری چیز ہو گئی، ہے نا۔ اور یہاں پہ ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے جو تجوید کی، ٹھیک ہے، تجوید کی، یعنی کہ قرآن شریف کو صحیح مخارج اور صحیح حرکات کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت جو ہے نا وہ وقتاً فوقتاً پتہ چلتی رہتی ہے، اور یہاں پہ جب اس کی تفسیر کی ہم جب پڑھائی لکھائی جب ابھی کر رہے تھے تو پھر ایک بات وہی سمجھ میں آئی کہ دیکھیں تجوید یعنی مخارج بھی اور حرکات
حرکات مطلب کس کو کتنا کھینچنا ہے. اگر اس کو ہم صرف فلا تنسا کر کے چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب اور مفہوم بدل جائے گا. اور پھر فلا تنسا یعنی 2 حرکت اگر اس کو کھینچیں گے تو پھر وہ صحیح تجوید کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ پھر وہ ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. کیا ہے کہ ہم آپ کو سہولت دیں گے. اچھا نہیں سوری، فلا تنسا، پھر آپ بھولیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ صرف ایک حرکت کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ گویا کہ ایک حکم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ پھر آپ اس کو مت بھولیے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کے بعد کیا ہے، چلیں ایک انشاءاللہ ایک اور آیت ہو سکتی ہے، الا ما شاء اللہ. ٹھیک ہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اور یہ الگ الگ ہم ترجمہ الگ الگ جگہ سے پڑھ رہے ہیں، مگر جتنا اللہ کو منظور ہوگا. انہو یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ ظاہر و پوشیدہ ہر شے کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ الا ما شاء اللہ، اب یہ آ گیا ایک استثناء کہا جاتا ہے ایکسیپشن کو، کہ آپ بھولیں گے نہیں ایکسیپٹ کون سی چیز، جو اللہ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی جو چیز ہے، ایک ہوتا ہے شاء مشیت، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ارادہ. ٹھیک. تو مشیت شاء جو ہے وہ ہوتا ہے ایک فرم ڈیسیجن جو ہوتا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے. اور ارادہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو ویسے ذہن میں ایک کوئی ارادہ کرے کسی چیز کا، تو اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت پہ نہیں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی مشقت کر لیں، یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے اتنا ہی رہے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا الفاظ میں شاید مشکل لگے، لیکن اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت پہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ اس چیز کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا، اور جتنا چاہیں گے اتنا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر نعوذ باللہ جو کہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھولیں گے تو وہ کیا ہوگا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس چیز کو پلان کیا ہوگا، وہی اللہ تعالیٰ وہی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے ہٹایا جائے گا، نہیں تو نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اگر ہٹایا گیا ہے تو وہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز کیجولی ہو گئی، وہ پھر وہ چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے چاہا تھا. ٹھیک. اب اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی حصہ اسی آیت میں رکھا ہے. وہ کیا ہے، انہو یعلم الجہر وما یخفی. ٹھیک ہے. یعنی کہ بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ، یعنی ہر چیز ہر شے کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جب کوئی بھی 2 حصے آیت کے ایک ساتھ آتے ہیں، مطلب ایک پیسے ایک ٹکڑا ہے اور 2 ٹکڑا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک آیت میں جمع کر کے رکھا ہے تو پھر اس سے بھی کچھ مراد ہوتی ہے نا. اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے، ایک آیت جو ہوتی ہے تو اس سے جس کو کہتے ہیں نا ایک سبق ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ 2 حصے سمجھ لیجئے، یہ 2 جملے اگر ایک آیت میں رکھے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے. اور وہ کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے یہ آیت شروع ہوئی. ٹھیک ہے. یعنی کہ حرف استثناء یعنی ایکسیپشن سے یہ شروع ہوئی ہے آیت. ٹھیک ہے. اللہ جب استعمال ہوتا ہے نا استثناء کے لیے یعنی ایکسیپشنز کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ مقدار کے حساب سے وہ بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے. یعنی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھولیں تو وہ کوئی بہت ہلکی پھلکی چھوٹی سی چیز ہوگی،
ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بھولے تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ بہت کم وقت کے لیے، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ نماز میں، اور یہ کہ حدیث شریف میں کچھ حدیث شریف سے جو پتہ چلتا ہے کہ جب نماز میں قرات ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوتا ہے جو ہم اکثر اس میں نمازوں میں بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو مسجد میں نماز ہوتی ہے کہ اس میں بیچ میں سے ایک آیت بھول گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہ جو حدیث شریف سے جو آتا ہے کہ پھر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا وہ آیت ہٹا دی گئی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ میں بھول گیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس وقت کے لیے، یعنی صرف اس نماز کے وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن پھر وہ چیز آ گئی تھی، یعنی کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھولے بھی تو وہ ایک بہت کم وقت کے لیے ہی ہوگا، ویسے نہیں ہوگا، یعنی پرماننٹلی وہ چیز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب انہو جو آیا، تو اگر انہو نہیں بھی ہوتا، اگر صرف یعلم الجہر بھی آتا تو اس کا مطلب بھی ایگزیکٹلی یہی ہوتا جو آیت کا مطلب ابھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہو آیا ہے کس لیے؟ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بے شک وہ ہے، وہ ہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جانتا ہے جہر اور اخفا، ٹھیک۔ اب جہر کیا ہوتا ہے؟ جہر ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پبلکلی ظاہر ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی چیز دکھ رہی ہے بظاہر، جو بھی سمجھ میں آتا ہے، جو دکھتا ہے، جو سنائی دیتا ہے، جو پبلکلی کوئی چیز ہو رہی ہے، جو بلند آواز میں ہو رہی ہے، تو اس کو جہر کہا جاتا ہے۔ اور جہر کا جو اپوزٹ ہے لینگویج میں وہ کیا ہے؟ سر، سین را، ٹھیک ہے، جس کو سیکرٹ کہا جاتا ہے یا راز جو کہا جاتا ہے، تو جہر کا اصل میں جو اپوزٹ ہے وہ سر ہے، لیکن یہاں پہ کیا استعمال ہوا ہے؟ اخفا، ٹھیک ہے۔ اب خفیہ کیا ہوتا ہے؟ خفیہ ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ٹھیک، اور وہ چھپانا اس طرح سے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ وہ چیز ایگزسٹ کرتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے سر، کوئی سیکرٹ ہوتا ہے تو بھائی ہم کو پتہ ہے کہ ہاں بھائی ان دونوں کے درمیان کوئی سیکرٹ ہے، ٹھیک ہے، ہم کو پتہ تو ہے نا کہ سیکرٹ ہے، اب وہ کیا ہے وہ ہم کو نہیں پتا، لیکن یہ تو پتہ ہے کہ وہ سیکرٹ ہے۔ اخفا وہ سیکرٹ ہوتا ہے کہ وہ اتنا سیکرٹ ہے کہ وہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی ایسی بات ہے بھی، ٹھیک ہے۔ تو سر جو ہے وہ تو جہر کا اپوزٹ ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ اخفا، خفی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ایسا سیکرٹ ہے جو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے بھی۔ تو کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہو یعلم الجہر، یعنی تاکیداً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے شک وہ وہی ہے جو کہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہر یعنی کہ جو ظاہر ہے چیز، جو باہر ہے، جو پبلکلی جو اناؤنس ہو چکی ہے، جو سب کو پتہ ہے، وہ بھی جانتا ہے، اور اخفا یعنی کہ وہ جو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی آیات ہو گئی جو ہم نے نہیں سوچا تھا۔ بہرحال کیا ہے؟ جہرا وما یخفا، تو خفیہ سے اخفا آتا ہے، اور یہ ہے کہ جو بھی ارادے ہوتے ہیں ہم لوگوں کے، ٹھیک ہے، اور اس پہ ہی بات ختم کر لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو بھی مشیت ہو، جو بھی ہم لوگ سوچیں کریں، وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے ہر ایک مشیت پہ، یعنی کہ جو بھی پوری دنیا کوئی بھی چیز سوچ لے، کچھ کام کا ارادہ کر لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ غالب ہوتی ہے ہر مشیت پہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو اذن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اذن جو ہے وہ ہر شے پہ غالب ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، اور نہ کوئی ہم جتنا بھی عزم ارادہ جو بھی کر لیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوتا ہے تب تک وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد اب یہ کہ ہم لوگ آگے اس کے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیشن میں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔